اصول، اس کی اصول کیا ہے. یعنی دیکھو ہر چیز کی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کی روشنی میں وہ چیز جو ہے نا وہ سر انجام دی جاتی ہے. تو وہ اصول کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کے معاشیات کے نظام معاش کے 3 اصول ہیں: کفالت عامہ، اور محنت کی قدر، اور بے جا استحصال یعنی ارتکاز دولت کی بے خونی. ٹھیک ہے نا، یہ 3 چیزیں. اب ہم ہر ایک کی وہ پڑھ لیتے ہیں. کفالت عامہ. کفالت عامہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی اصلاً ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی اس کے استعمال کے قوانین مقرر فرماتا ہے. اس لیے اسلام میں دولت کے حقدار صرف عاملین پیدائش ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ شخص بھی مستحق ہے جس تک پہنچانا اللہ نے ضروری قرار دیا ہو. لہذا معاشرے میں فقراء، مساکین، نادار اور بے کس افراد بھی اس کے حقدار ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے: والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں حصہ مقرر رہے مانگنے والے و ہارے ہوئے انسانوں کا، یعنی زکوٰۃ، عشر وغیرہ. اچھا، اس کا مطلب ہے، خلاصہ بھی بتا دوں. کفالت عامہ کا مطلب یہ ہوا نا، کفالت عامہ کا، کہ یہ اصل چیز جو ہے نا، کفیل یا حقدار، یہ جتنی بھی ہمارے اموال ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایسا بھی نہیں کیا کہ ایک شخص کو وہ مالک بنا دے دولت کا. یا مثال میں ہوں اور میرا کارخانہ ہے یا میرا کاروبار ہے اور میں کماتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی اس پر صرف میرا حق ہے کیونکہ میرا مال ہے، مال تو میرا ہے، لہذا میں جسے دوں جسے نہ دوں، بے شک لوگ بھوک سے مر جائے. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے جب مجھے دیا یا کسی کو بھی دیا ہو نا، اس میں غریبوں کا بھی حق. مطلب مثال کے طور پر اس میں زکوٰۃ بھی ہوگا، یا اگر وہ گندم وغیرہ تو اس میں عشر بھی ہو سکتا ہے، اس میں صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی کا حق بھی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں وغیرہ کا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مراد ہے، اس کا مراد، اس میں یہ مراد ہے کہ کفایت عامہ میں جو دوسروں کا حق ہے وہ اس کا بے جا استحصال وہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ آ گیا. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے محنت کی قدر. کس کی قدر؟ محنت کی قدر. محنت کی قدر کا مراد کیا ہے؟ اسلامی معیشت کی دوسری خصوصیت محنت کی قدردانی ہے. اسلام محنت اور مشقت، کسب معاش اور رزق حلال کی تلاش کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک ایسا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے جس میں انسان جبر و تشدد کی بجائے قدرتی طور پر اپنی استعداد اور اپنے اختیار و پسند کے مطابق خدمات انجام دے، تاکہ اس کی خدمات زیادہ مؤثر و مفید و صحت مند ہو. اور مستاجر یعنی آجر اور اجیر، مالک اور مزدور کے درمیان صحیح اور پائیدار رشتہ قائم ہو، اور دونوں کے حقوق یقینی طور پر وہ محفوظ ہو. محنت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مزدور ہے وہ محنت کرتا ہے، اس کی قدر تو ہونی چاہیے نا. یا مثال کے طور پر جو بھی ہے، جو جس قدر وہ صحیح کرے گا، کوشش کرے گا، تو اس کی صحیح اور کوشش کی ان کی جو حق ہے ان کا، وہ اس کو ملنا چاہیے. اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس حقدار کو اس کا حق وہ ملنا چاہیے. تو محنت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق جو ہے نا وہ پہنچ جائے. وہ حقدار چاہے غریب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مسکین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مزدور کی صورت میں ہو سکتا ہے، انجینئر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مختلف صورتوں میں وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب نمبر 3 پر ہے بے جا استحصال یعنی ارتکاز دولت کی بے خونی. آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو. اچھا جی، تیسرے نمبر ہے بے جا استحصال یعنی ارتکاز دولت کی بے خونی. ارتکاز کا مطلب یہ ہے یعنی چیز کو جمع کرنا، بس جمع کرنا، اور اس کو احتکار بھی کہا جاتا ہے، ارتکاز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اس پر میں ابھی روشنی ڈالوں گا کہ ارتکاز کسے کہا جاتا ہے اور احتکار کسے کہا جاتا ہے اور استحصال وغیرہ. یہ دیکھو، تقسیم دولت کا تیسرا اصول جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ دولت کا ذخیرہ چند لوگ یا چند ہاتھوں میں سمیٹنے کی بجائے معاشرے کے زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کرے. اب یہ نہیں ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہیں اور وہ احتکار کرنا شروع کر دے کہ وہ چینی کی جب طلب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ چینی کو کیا کرے، وہ اس کو سٹور میں رکھے. یا گندم ہے اس کو سٹور میں رکھا کہ اب قیمت اس کی کیا ہے، کم ہے، اور غریبوں کو ضرورت ہو تو کہتے ہیں غریبوں کو مرنے دو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، بس مجھے اس کو سٹور کرنا ہے. احتکار کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا. اور اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھی فرمائی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو پھر میں بازار میں بیچوں گا تو مجھے زیادہ اس کی قیمت ہے وہ ملے گی. ٹھیک ہے، تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ
سمیٹنے کی بجائے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کرے اور اس طرح امیر و غریب کا تفاوت جس حد تک فطری اور قابل عمل ہو کم کیا جائے۔ وہ تفاوت تو ہے، یعنی امیر بھی رہے گا، غریب بھی رہے گا، لیکن جو احتکار کی وجہ سے جو امیر کی جو غریبوں کی جو حق تلافی ہوتی ہے اور اس طرح استحصال ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور دولت کی جو اولین ماخذ ہے، یعنی دکانیں، جنگل، غیر مملوک بنجر زمین، پانی، شکار خورد، گاز، دریا، سمندر، مالی غنیمت وغیرہ پر کسی فرد یا جماعت کا پہرا نہ بیٹھے، بلکہ معاشرے کا ہر فرد ان سے استفادہ کا مساوی حقدار ہے اور اس کے اختیار ہے کہ وہ اپنے کسب و عمل کے مطابق فائدہ اٹھائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے ایک اور چیز میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بتا دوں، اس پر تو میں کل انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا کہ یہ جو سوشلزم کیا ہوتا ہے، کیپٹلزم کیا ہوتا ہے، کمیونزم کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان نسبت کیا ہے۔ پاکستان میں موجودہ طور پر مثال ابھی جو چل رہا ہے یہ کیپٹلزم چل رہا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے۔ اب دیکھو نا، سرمایہ دارانہ نظام، جو بڑے بڑے کارخانے دار لوگ ہیں، جو مطلب فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کی چینیوں کی فیکٹریاں اپنی ہے اور آٹے کی فیکٹریاں ان کی اپنی ہے، اور چیزوں کی ان کی وہ جو ہے نا وہ خود ان کی اپنی اپنی فیکٹریاں ہیں، تو وہ خود پھر قیمتی بھی وہ بڑھاتے بھی ہیں، گھٹاتے بھی ہیں، کم بھی کرتے ہیں، زیادہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نظام نہ ہو، بلکہ ایک معاشی نظام ہو اور اسلامی طرز کے نظام ہو، تو وہ چلے گا۔ باقی جو کمیونزم ہے اور سوشلزم ہے اور کیپٹلزم ہے، ان پر انشاءاللہ میں کل آپ کو بتا دوں گا پوری تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو نظام ہے یہ یورپ میں کتنا عرصہ رہا، رشیا میں کتنا عرصہ رہا، لینن کون تھا، کارل مارکس نے کون سا نظام متعارف کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال فے تمہارے مالداروں کے قبضے میں نہ آئے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو دشمنوں سے لیا جائے بغیر جنگ کے، تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور جس پر گوڑی دوڑائی جائے، یعنی جنگ ہو جائے اور اس میں شہادتی ہو جائے یا مجاہدین زخمی ہو جائے، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو شخص اپنے کسب و عمل سے کوئی دولت حاصل کرتا ہے تو اس کی کسب و عمل کا احترام کر کے اس کی ملکیت تسلیم کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا